زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کر ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ شاہ زیب بھی اس وقت کمرے میں موجود تھا اور میں بھی سوگوار سی حالت میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بابا سے بے حد محبت تھی۔ میں ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ بابا نے اپنے بھائی صلاح الدین کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، کہا کہ صلاح الدین، شاہ زیب کو میں نے ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ میرے جانے کے بعد میری بیٹیاں بالکل اکیلی رہ جائیں گی، تم انہیں کبھی بھی اکیلا نہ ہونے دینا، اور ان کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ انکل صلاح الدین بھی کافی زیادہ جذباتی ہو گئے، کیونکہ انہیں میرے والد سے بے پناہ محبت تھی۔ ہمیں بھی وہ بیٹیوں کی طرح ہی چاہتے تھے۔ کہنے لگے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ایوب؟ بھلا پہلے کبھی میں نے تمہاری بیٹیوں کو پرایا سمجھا ہے؟ میں اپنے بیٹے شاہ زیب کے لیے ارم کا ہاتھ مانگتا ہوں اور اسے اپنی سرپرستی میں لیتا ہوں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری باقی بیٹیاں بھی ہماری سرپرستی میں رہیں گی۔ میرے بابا انکل صلاح الدین کی بات سن کر ایک دم خوش ہو گئے، جیسے ان کے سینے سے منو بوجھ اتر چکا ہو، اور میں ایک دم سے ہونکوں کی طرح سب کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی شاہ زیب کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ مگر بڑوں کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا اور میرے ابو کے پاس زیادہ مہلت نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کا پلو شاہ زیب سے باندھنا چاہتے تھے۔ 2-3 گھنٹے کے اندر اندر نکاح خواہ کا انتظام کیا گیا۔ ہسپتال کے کمرے میں ہی شاہ زیب کی میں منکوحہ بن گئی۔ میں بابا جانی کے سامنے اعتراض کرنے کی جرت بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ ویسے بھی چاہے میں نے شاہ زیب کے بارے میں ایسا ویسا کبھی کچھ سوچا نہیں تھا، لیکن وہ ایک اچھا لڑکا تھا، ایک اچھا ہم سفر بن سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ بابا جان کی خواہش تھی، اس لیے میں نے خوشی خوشی اس خواہش کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ مگر میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے کبھی شاہ زیب پر یہ واضح نہیں ہونے دیا کہ میں اس رشتے سے راضی ہوں، بلکہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا یا میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو میں اسے سختی کے ساتھ جھٹک دیتی۔ میرے رویے کی سختی دیکھتے ہوئے وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹتا تھا۔ بابا جان تو میرا نکاح کروانے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مجھے اس گھر کی بڑی بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا بننے کا فرض بھی ادا کرنا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ معاشرہ ہماری عزت اور وقار پر کوئی انگلی اٹھائے اور یہ سمجھے کہ باپ کے بغیر بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے چاہے میں شاہ زیب کی منکوحہ تھی، اس کے نکاح میں تھی، مگر پھر بھی جب بھی وہ ہمارے گھر میں آتا تو میں ایک کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ مجھے اس کا یوں آنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ لوگ بہت باتیں کرتے تھے۔ مجھے زمانے کی باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ اگر آپ کا اندر شفاف ہو تو زمانے کی ذرا سی بات آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ یہی حالت میری بھی تھی، مگر میں یہ بھول چکی تھی کہ ہمارے درمیان ایک جائز اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ وہ تو مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے اسے بار بار دھتکارا۔ میں اس کے ساتھ ذرا سی بھی نرمی دکھانا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں اسے شہ نہ مل جائے۔